إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں بہنوں اور عزیز بچوں، مسلسل جو باتیں ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ہے میاں اور بیوی کے تعلق سے، تاکہ ہماری زندگی خوشگوار بنے اور جس طرح ایک مناسب زندگی گزرنی چاہیے ویسی گزر جائے. اس کے تعلق سے ہم دونوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ایک دونوں کے تعلق سے ایک دوسرے پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اس کو اگر ہم اچھی طرح سمجھ لیں نا تو ممکن ہے کہ ہماری یہ جو زندگی بہت ہی مشکل سے گزر رہی ہے شاندار زندگی میں بدل جائے. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ذمہ دار مرد کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے، اس کو اپنی تئیں کیا کیا فکر رکھنی چاہیے. صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کفا بالمرء اثما ان یبص عمن یملک قوتہ، کہ آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے کافی ہے کہ کسی چیز پر اس کی تسلط ہو تو اپنی طاقت سے اس کا وہ مالک بن جائے. یعنی یہ میاں بیوی کی زندگی میں دیکھا جائے تو بیوی کئی اعتبار سے شوہر سے کمزور ہوتی ہے اور شوہر اگر ظلم کرنا چاہے تو اس کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب میاں بیوی کے نکاح ہو رہے ہوتے ہیں تو خطبہ جو پڑھا جاتا ہے وہ بیوی کے سامنے نہیں، وہ شوہر کے سامنے ہوتا ہے.
اور اس میں بار بار یہ ہوتا ہے ایمان والے اللہ سے ڈرو، مسلمانوں اللہ سے ڈرو. کیسے؟ جیسے ڈرنے کا نکاح کے موقع پر جب یہ خوشی کا معاملہ ہوتا ہے وہ یہی کہ اگر اس مرد کے اندر اللہ کا خوف نہیں رہا تو کسی نہ کسی اعتبار سے وہ بیوی پر ظلم کر دے گا. یہ الگ بات ہے آج وہ جس کا نکاح ہوتا ہے وہاں پہ جا کر کے ایجاب و قبول اور نکاح اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے جو بالکل شریعت کے خلاف ہوتا ہے. ایجاب و قبول مرد سے ہوتا ہے، خطبہ وہاں ہوتا ہے، گواہیاں ہوتے ہیں، عورت کے پاس یہ سب نہیں ہوتا. وہ حالات کے حساب سے پتہ نہیں لوگوں نے کیا کیا بنا رکھا. تو یہ کہ اگر آدمی چاہے تو کئی اعتبار سے بیوی پر ظلم کر سکتا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے کافی ہے کہ اگر کسی پر اس کا تسلط ہو تو اپنی طاقت سے اس کو دبا بیٹھے. کئی مثالیں نکاح ہوتا ہے، شوہر کے ذمہ ہوتا ہے کہ وہ بیوی کو حق مہر ادا کرے، اس پر تسلط شوہر کا ہوگا. نکاح ہو گیا، اگر شوہر نہ دینا چاہے تو عام طور پر وہ ظلم کر سکتا اور نہ دے، وہ بیچارے ہو کیا کر سکتے. تو یہ ذمہ داری ہے کہ جو اس کا حق ہے تمہارے اوپر اسے نبھانا چاہیے. ایسے اور بہت ساری مثالیں آپ کو دے سکتی ہیں کہ اگر والد صاحب کا انتقال ہوتا ہے تو اس والد کو پراپرٹی میں بیٹے کا بھی حصہ ہوتا ہے اور بیٹی کا بھی حصہ ہوتا ہے. سب کو پتا. یہ الگ بات ہے بیٹے کا کچھ زیادہ ہوتا ہے بیٹی کا کم ہوتا ہے، لیکن والد کے انتقال کے بعد پراپرٹی پر جو تسلط ہوتا ہے وہ بیٹوں کا ہوتا ہے. بیٹیوں کا تو ہوتا نہیں ہے، وہ دبا کے بیٹھ جاتے ہیں. تو یہی کہ یہ جو تم دبا دبا کے بیٹھ رہے ہو کسی بھی اعتبار سے وہ یہی ہے کہ جس پر تمہیں تسلط ہوا اپنی طاقت کا استعمال کیا اور دبا کے بیٹھ گئے. یہ وہ چیز ہے جس پر ہماری نگاہ نہیں جاتی، جس پر معذرت کے ساتھ ہم یہ نہیں ڈھونڈتے کہ ہم اہل حدیث ہیں تو حدیث اس میں کیا رہنمائی کرتی ہے. بیوی کا مسئلہ ہو اس پر ظلم کا مسئلہ ہو، عام بیٹیوں بہنوں کا مسئلہ ہو اس پر ظلم، اس کے تعلق سے ہماری اہل حدیثیت کا آتا پتہ نہیں لگتا. ابھی ایک دن سرفراز فیضی صاحب کا میں ایک کلپ سن رہا تھا، وہ یہی کہہ رہے تھے ہماری اہل حدیثیت اور ہمیں قرآن و حدیث کے دلیلیں صرف مسجد میں نظر آتی ہیں. کہاں؟ صرف مسجد میں. اچھی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے کیسے کرتے تھے یہاں ہمیں دکھتا ہے، کھڑے کیسے ہوتے یہاں دکھتا ہے. آمین. بس اتنی تک محدود ہوگی ہماری اہل حدیث. وہ یہ برداشت کر رہے تھے بھائی یہی جو اہل حدیث ہو. آپ کی اہل حدیثیت گھروں میں کہاں چلی جاتی ہے؟ آپ کی اہل حدیثیت شادی بیاہ اور نکاح کے موقع پر کہاں چلی جاتی ہے؟ یہی انہوں نے سوال کیا. تو اہل حدیث پورے بنو، ایسا تھوڑا ہو کہ مسجد میں اہل حدیث اور گھروں میں جائیں تو پتہ نہیں کیا ہوگا. تو کسی بھی طرح سے اگر آپ ظلم کریں گے بیوی ہو بہن ہو بیٹی ہو آپ کے گنہگار ہونے کے لیے کافی. یہ پہچان ہے کہ آپ دیندار نماز پر اچھی بات، گناہ سے بچ رہے ہیں اچھی بات ہے، لیکن اگر یہ گڑبڑی کر رہی ہیں تو گویا آپ کے کھاتے میں گناہ بھی لکھا جا رہا ہوتا ہے اور آپ کو پتہ ہو یا نہ. تو اس پر ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں بیوی پر کسی بھی طرح سے ظلم نہیں ہونا چاہیے. ویسے کسی پر بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن چونکہ وہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے، قرآن میں بیوی کو صاحبہ کے لفظ سے کہا ہے. صاحبہ مطلب ساتھی، ساتھ رہنے والی. چونکہ زیادہ ساتھ وہی رہتی ہے نا تو وہی گڑبڑی کے چانسز زیادہ ہیں. اور ممکن ہے کسی نہ کسی اعتبار سے ہم اس پر حق تلفی کرتے ہیں، اس کا مارتے ہیں، پھر نتائج خراب ہوتے ہیں جو آپ دیکھتے ہیں. چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہند بنت عتبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی. ایک عورت ہے، ان کے شوہر ہیں ابو سفیان.
یہ آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اور کہا اللہ کے رسول ان ابا سفیان رجل شہیح، ابو سفیان ایک بخیل آدمی، کنجوس، بخیل، سب سمجھتے ہیں بخیل کس کو کہتے ہیں؟ اچھا وہ اپنے شوہر کے بارے میں کہہ رہی ہے، لیکن یہ نہیں کہہ رہی کہ میرا شوہر، یہ ایک الگ الگ طریقہ ہوتا ہے اپنی بات رکھنے کا۔ کہہ رہے ابو سفیان ہوگا کوئی، جبکہ ان کے شوہر آئے، لیکن بات کرنے کا ڈھنگ تو دیکھیے، ابو سفیان ایک بخیل آدمی، تو یہ تو برائی ہوگی نا اس شوہر کی۔ ہم لوگ سمجھتے نہیں تو کہتے ہیں ہاں برائی کمانا ہی ہوتا ہے کہ مطلب پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کر دینا، تو اتنا تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہ حدیث نہیں پڑھتے کہ وہ آئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کی شکایت کر رہی اور وہاں آپ نے نہیں کہا یہ تو برائی کرو، غیبت کرو، ایسا نہیں کرتے۔ اس کی بھی وجہ خوب اچھی طرح سمجھ لیجیے، کسی کی برائی بیان کرنا بلا مقصد، بلا ضرورت، بغیر اصلاح کے غرض کے، تو یہ غیبت ہے، برائی ہے، اس پر گناہ لکھا جائے گا، کوئی دو رائے نہیں۔ لیکن اگر ضرورت ہے، اب چونکہ وہ شوہر کے بیان کر رہی ہے تاکہ ہو سکتا ہو اصلاح ہو جائے، ہو سکتا سدھار ہو جائے، ہو سکتا ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی حل بتائے، تو ایسی کوئی ضرورت پڑ جائے نا، اس کو برائی کے زمرے میں نہیں لکھا جاتی ہے۔ آپ اچھی طرح سمجھیں، ضرورت کے بغیر، مقصد کے بغیر، مصلحت کے بغیر آپ ایسے ہی شروع ہو گئے، نہ کوئی مقصد ہے، نہ کوئی اصلاح کا مقصد ہے، نہ کوئی اور ضرورت، بس آپ شروع ہو گئے، جو آپ کو بیماری لگی ہے برائی کرتے ہیں، وہ غیبت کے زمرے میں آتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اپنے شوہر کے بارے میں کہ وہ ایک بخیل آدمی ہے۔ وَلَيْسَ يُؤْتِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي، وہ مجھے اتنا نہیں دیتے جس سے میرا گزارا ہو جائے اور میرے بچوں کا گزارا ہو جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس طرح زندگی گزار رہے ہیں کہ آپ کی بیوی آپ کے بارے میں تصور کر بیٹھے کہ ہمارا شوہر بہت بخیل، دنیا کا سودا بھر، بھائی کما کیوں رہے؟ یہ دیکھو، ایک ہوتی ہے زندگی کی تنگ دستی، تو جیسے ہے ویسے گزارا کرو، کوئی مسئلہ نہیں۔ بیوی کو بھی چاہیے کہ شوہر کے آمدنی کے حساب سے نرم گرم کرے، لیکن اگر اللہ نے خوشحال زندگی دے رکھی ہے اور دیا ہے اور اس کی جائز تمنائیں ہوتی ہیں، پھر بھی آپ نے خرچ کرتے ہو تو کیوں کماتے ہو؟ کس کے لیے کماتے ہو؟ کیا کرو گے؟ چھوڑ کے جاؤ گے؟ بعد میں اگر اولاد نالائق ہو گئی تو سب گنوا کے گزار دیتی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں مجھے اتنا نہیں دیتے جس سے میرا گزارا ہو جائے میرے بچوں کا۔ آگے وہ بیان کرتی اِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، ہاں پھر میں کچھ لے لیتی ہوں چپکے سے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا، گزارا ہو ہی نہیں رہا، اب میں کیا کرتی ہوں؟ چپکے سے لے لیتی ہوں جس سے میرا گزارا ہو جائے، لیکن ان کو لگا کہ ہماری یہ کمی ہے، کیونکہ چوری ہو رہی ہے نا، بظاہر چھپتا چوری کی تعریف کہ بغیر اجازت کے چپکے سے کسی کی چیز لے لو، یہ چوری کہلاتا ہے، تو ان کو بھی لگا کہ ہو سکتا ہے یہ چوری ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں وہی لے کر آئی ہیں کہ گزارا تو ہو نہیں رہا جو وہ دیتے ہیں، تو میں چپکے سے کچھ لے لیتی ہوں، تو کہنا یہ چاہیے اس کے بارے میں کیا رہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قال خذی ما یکفیک وولدک، اللہ کے رسول فرمایا ٹھیک ہے، جس سے تمہارا گزارا ہو جائے اور تمہارے بچوں کا گزارا ہو جائے اتنا لے لیا، کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ ہے اسلام، دین فطرت، ہمیشہ نیت کی بات کرتا ہے۔ اگر کہہ دیں نہیں بھائی صاحب گاڑی کیسے چلے گی؟ اور دوسری بات بیوی کا بھی تو حق ہے، کہتے ہیں نا کہ حق نہیں ملتا ہے مگر چھیننے سے، تو بیوی کا حق ہے آپ کے مال میں، اس کا گزارا چل سکے، اگر آپ نہیں دو گے تو وہ چھین کے لے گی، تو اللہ کے سنے کوئی مسئلہ نہیں، بس اتنا ہی جتنے تمہارا گزارا ہو جائے اتنا آپ چپکے سے لے سکتے۔ تو آپ دیکھیں شوہر کی ذمہ داری ہے کہ بیوی بچوں کا خرچ کا پورا بوجھ اٹھائے، اس میں ڈنڈ نہیں مارنی چاہیے، لہذا آپ کی ذمہ داری ہے کہ ایسی نوبت نہ آئے کہ بیوی شکایت کرے میرا شوہر بہت بخیل ہے اور چوری سے وہ آپ کے مال دیکھیے اس کی ضرورت ہے وہ پوری کرے گی، کیسے بھی پوری کرے گی، آپ دو گے تو پوری کرے گی، نہیں دو گے تو چوری کر کے پوری کرے گی، ایسی خبریں بہت آتی رہتی ہیں۔ اور اگر یہ بھی نہ موقع ملا نا تو پورے چانسز ہیں کہ آپ کے گھر والی کے راستے گڑبڑ ہو جائیں، کیونکہ بچے کیا کریں گے، ضرورت ہے کہاں سے لے کر آئے گی، اگر
شیطان تماشا کھیل گیا تو کوئی بعید نہیں کہ پھر یہ غلط راستے پہ ڈال سکتا. تو یہ ہم مردوں کی ذمہ داری ہے کہ بیویوں پر ظلم نہ کریں، ان کا حق نہ کھائیں، نہ دبائیں، اور جتنا خرچ ہوتا ہے بچوں کا، بیوی کا، وہ سب مرد کی ذمہ داری ہے، مرد کی ذمہ داری ہے. اور میں کہتا ہوں اس بنیاد پر کہ آپ جب اپنی ذمہ داری سمجھو گے تو آپ کی بیوی اپنی ذمہ داری سمجھے. آپ کہتے ہیں شکایت ہے ہماری بیوی تو کوئی ذمہ داری نہیں سمجھتی ہے، ہمارا حق نہیں ادا کرتی ہے، ہماری سنتی نہیں ہے. بھئی آپ مہینے میں 5,000 کما کر کے دے دیے اور اس کے بعد رفو چکر ہو گیا، وہ پیسے نکل چلا، یہ آپ کی ذمہ داری. پھر آپ کی کہاں سے وہ سنے گی؟ سوال ہی نہیں ہوتا ہے وہ آپ کی اطاعت کرے. کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ وہ آپ اس کے اوپر حکومت کر لے جائیں، تصور ہی نہیں. تو یہ گڑبڑی نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح بخاری کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو اس پر ابھارا کہ کماؤ، جیسی آمدنی ہو ویسے دبا کے بیوی بچوں پر خرچ کرو، اس میں کنجوسی نہیں. اور میں بارہا کہتا ہوں، دیکھو ہمارے اور آپ کے لیے وہی ہے 3 شکل میں، جو آپ کھا لیے، جو آپ پہن لیے، اور جو خرچ کر دیے، صحیح کلاس میں یہ ہے. اس کے علاوہ کچھ آپ کا نہیں. کسی نے کہا بہت بیوقوف وہ انسان ہے جو بچوں کی مستقبل کے لیے مال اکٹھا کرتا ہے اور یہ نہیں دیکھتا ہے کہ میں حلال راستے سے اکٹھا کر رہا ہوں کہ حرام سے، یعنی اپنی آخرت بگاڑ کر کے بچوں کا دنیا بنا. کتنی بڑی بیوقوفی کی بات. کچھ نہیں ہوتا ہے، آپ چلے جاؤ گے، آپ کے دھن دولت کا آتا پتہ نہیں لگے گا کہ کہاں سے آیا اور کہاں چلا. اس لیے ان 3 چیزوں پر فوکس کرو، بچوں پر، بیوی پر خرچ کرو جس طرح اللہ نے دیا. اس پر کنجوسی نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے رسول فرماتا ہے، بخاری کی روایت ہے، اذا انفق الرجل علی عینی یحتسبها فهو له صدقہ، کہ جب شوہر آدمی اپنے اہل پر خرچ کرتا ہے ثواب کی نیت سے، بچوں پہ بھی خرچ کرنا ثواب کا کام ہے. مومن کے تو ہر اچھے کام پر ثواب لکھا جاتا ہے. بولتا اگر صحیح بولے تو بھی ثواب، اچھی نیت کے لیے ثواب، ہر کام پر ثواب ہے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کہ اگر کوئی آدمی اپنے بچوں پر، بیوی پر، اہل پر خرچ کرتا اور نیت کیا ہو؟ ثواب، ریاکاری میں، شوبازی میں، ثواب کی نیت سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے. تو کہہ رہے فَوَّلَ صدقہ، صدقے کا ثواب لکھا جائے گا. صدقے کی کیا فضیلت آپ کو پتا؟ تو اللہ کے بندو، پہلی بات تو کماؤ بڑھیا، سستی قائدے کی شکار نہ ہو. پیسہ وقت کی ضرورت ہے، ہر ایک کی ضرورت ہے. پیسے کے بغیر تو کوئی مسئلہ نہیں حل ہوتا. کہ کسی نے ابھی ایک یوٹیوب پر میں دیکھا، ایک 30 سال کا جوان ہے، وہ کسی سے کہہ رہا کوئی اپنے رہنما سے کہ میری شادی نہیں ہو رہی. اس نے کہا کتنی عمر ہو گئی؟ انہوں نے کہا 30 سال عمر ہو گئی. بولے کماتے ہو؟ بولے ہاں کماتا ہوں. بولے کتنا؟ بولے ابھی تھوڑی بہت کماتا ہوں. بولے کتنے کماتے؟ بولے وہ 4-5 ہزار روپیہ کماتا ہے. تو ہنستے ہوئے کہیں 4-5 ہزار میں کوئی بھی آپ کو لفٹ نہیں کرائے گا. کہاں تو شادی ہو گئی. تو انہوں نے کہا پہلے تم کماؤ، اتنا کماؤ کہ تمہارے رشتے پر رشتے آئے، لائن لگ جائے، پھر آپ چوائس کر لینا. تو دیکھو دھن دولت ضرورت ہے، بس یہ ہے آپ کا جو دائرہ، اس دائرے سے آگے پیچھے دائیں بائیں مت جاؤ. بس پیسے ضرورت ہے، پیسے کے بغیر تو مسئلہ کوئی حل نہیں ہوا. آپ کا ایمان بچانا بڑا مشکل کام ہے، پیسے نہ ہو. اس لیے پیسہ خوب کماؤ طریقے سے، اور اس کے بعد اس کو جمع مت کرو، خرچ کرو. خرچ کرو ضرورت پر، کنجوسی اور بخیلی نہیں. آپ دنیا کی تعریف اٹھا کر دیکھیں، جن لوگوں نے جمع کر کے رکھا ایسا نہیں کوئی پیسہ بچا رہا ہے، وہ بھی خرچ کیا. اور جن لوگوں نے خرچ کیا ہے اللہ نے انہیں اور بھی ادا کیا ہے. تو اللہ کے بندو، اگر مثالی شوہر بننا چاہے تو اچھا شوہر جس کی مثال دنیا میں دی جائے. آپ اچھا کماؤ، اچھا پہنو، اور بیوی بچوں پر اچھا خرچ کرو، طریقے سے خرچ کرو، دل کھول کر خرچ کرو، اللہ اور دے گا. خرچ کرنے سے کمی مال میں نہیں ہوتی. اسی طرح صحیح جامع کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، یعنی شوہر کی ذمہ داری ہے اس میں. ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہم الجنہ، کہ 3 قسم کے وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے جنت کو حرام قرار دیا. جنت کے قریب نہیں جا سکتا، جنت تک وہ جا ہی نہیں سکتا. 3 قسم کے لوگ ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو
سمجھے ہر شوہر جو شوہر ہے اور ہر وہ آدمی جو شوہر بننے والا وہ سمجھے. آپ نے فرمایا نمبر 1 مدمن الخمر، دائمی شرابی، جس کو شراب کی لت لگی نہیں چھوڑی اور اسی پر ختم ہو رہا، یہ جنت اس بندے کے لیے حرام ہے. کیوں؟ جس سماج میں شرابی لوگ پیدا ہو جائے نا اس سماج کا بیڑا غرق ہے. وہ سماج ترقی نہیں، اصلاح نہیں، سدھار نہیں، کیونکہ شراب تو برائیوں کی جڑ ہے نا. تو ایک تو یہ بندہ اگر اس کی حالت میں مر جاتا ہے تو جنت اس کے لیے حرام ہے. دوسرا آپ نے فرمایا والعاق، والدین کی نافرمانی کرنے والا. خوب اچھی طرح نوٹ کر لیں، والدین کے تعلق سے بہت زبردست آپ کے اندر بیداری ہوئی. کیوں؟ یہ بہت بڑا ناشکرا بندہ ہوتا ہے جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے، اطاعت نہیں کرتا ہے. کیوں؟ دنیا مانتی ہے کہ والدین کے بچوں پر بہت زبردست احسانات ہوتے ہیں، دنیا مانتی ہے، اور یہ بندہ اپنے عمل سے کہتا میں نہیں مانتا. تو یہ بندہ جو اپنے والدین کے احسانات کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور اسے فراموش کر دیتا ہے تو اللہ کے احسان کو تو یہ دیکھا ہی نہیں. اللہ نے پیدا کیا ہم نے دیکھا نہیں، روزی وہ دیتا ہے دیکھا نہیں، تو ایمان کی بات ہے نا. تو یہ آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات کا احسان نہیں مانتا ہے تو غیب کی باتوں پر یہ کیسے مانے گا؟ تو والدین کی نافرمانی کرنے والا بندہ یہ اس کے لیے جنت حرام ہے، جنت کے دروازے اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں. اس لیے کیسے بھی جیو، والدین کو کسی بھی حالت میں ناراض کر کے نہیں. کوئی بات نہیں ہے یار، وہ گالی دینے صبر کرو، وہ پھر وقت صبر کر دو، والدین آپ کے ہیں، وہ آپ کے چاٹے لگا پھر بھی صبر کرو، کچھ بھی کریں صبر کرو، ان سے لڑو نہیں. آپ کو یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ آپ ان سے لڑ کے جیتو، سب برداشت کرو. وہ بڑھاپے میں پہنچ جائیں گے تو ان کے ساتھ بھی ہونا ہے، وہ چچڑاپن بھی ہوں گے، ان کو غصہ بھی آئے گا، زبان سے گالی، یہ سب آپ کو برداشت کرنا ہے. ابھی نہیں سوچو کہ مجھے گالیاں پکڑ رہا تھا تو میں بھی لڑ گیا، ایسا نہیں. تو والدین کی نافرمانی کرنے والا اس کے لیے جنت کے دروازے بند ہو جاتی. اسی طرح آج فرمایا وَالدَّيُّوثُ الَّذِي يُكَرِّهُ فِي عَيْلِهِ الْخُبَثَ، اور ایسا دیوث قسم کا آدمی جو اپنے گھروں میں بے حیائی کو دیکھتا ہے اور کوئی فرق اس میں نہیں کرتا. یہ ذمہ داری شوہر کی ذمہ داری میں سے آتی ہے. جیسے بیوی بچوں کا خرچ بوجھ برداشت کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے، ایسے ہی اس کی ذمہ داری ہے کہ گھروں میں اگر بے حیائیاں ہو رہی ہیں، بد اخلاقیاں ہیں، بد کرداریاں ہیں، اسلام کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، تو اس شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اس کو روک تھام کی پوری کوشش کرے، اس کو کنٹرول میں لائے، اس کو روکے. یہ شوہر کی ذمہ داری ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں صرف رفع الاذان کریں گے تو بات بن جائے گی، صرف زور سے آمین بول دیں گے تو بات بن جائے گی، اسی میں ہمیں لگے رہیں گے. ایسے وقت ہماری حالات صرف کہا جائے گی. میں اچھے اچھے دینداروں کو گھرانوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہماری دینداری بس داڑھی تک ہے، 2 وقت کی نماز تک ہے، رفع الاذان اور آمین تک ہے. ایسے موقع پر ہماری دینداری کہاں جب ہماری جوان بچی بے حیائی کے ساتھ گھوم رہی ہوتی ہے. ابھی ایک واقعہ میں تو سنا پہلی بار تو بہت ہی دنگ رہ گیا کہ ایک صاحب عمرہ کرنے گئے، وہ عالم تھے، تو کہہ رہے یار میرا سونے کا ٹائم ہوا تو میرے پڑوس میں کچھ اور لوگ بھی ٹھہرے ہوئے تھے، تو وہاں سے بہت زور زور کی آوازیں آ رہی تھی، تو مجھے ڈسٹرب ہو رہا تھا کیا معاملہ ہے. تو کہہ رہے جب میں نے معلوم کیا تو وہ سب بھی عمرہ کرنے آئے تھے، اور جانتے کون ہے وہ کزن کی شکل میں، کزن یعنی جوان مرد بھی اور جوان بیٹیاں بھی تھیں ایک ساتھ، اور ہی ہوں ٹھٹھے ہنسی مذاق سب کچھ چل رہا ہے اور غیر محرم وہ سب ہیں. انہوں نے کہا کیا تماشا بنا دی، عمرہ کرنے آئے ہو کہ تفریح کے لیے آئے؟ عمرہ کرنا یہ ضروری نہیں ہے، پردہ کرنا ضروری ہے. کیا ہو گیا ہم جب ماں باپ اور بھائیوں کو جوان مردوں کو کیا ہو گئے، کس راستے پر ہم جا رہے ہیں؟ یہ ہماری ذمہ دار شوہر کی ذمہ داری ہے کہ ہر غلط کام کے خلاف وہ ایکشن لے طریقے سے تمیز سے. تو اللہ کے بندو اگر آپ چاہیں تو دیکھیے خوب اچھی طرح آپ نوٹ کر لیں، آپ چاہیں کہ اسلام کے آگے چل کر کے ہمیں سکون کی زندگی مل جائے یا بھول جائیں، اطمینان مل جائے آپ بھول جائیں، مزیدار زندگی بھول جائیں، مسکرانے والی زندگی بھول جائیں، ہونے والا نہیں ہے. آپ اگر چاہتے ہیں مزیدار زندگی گزارنے کی دنیا میں بھی تو آپ کو ذمہ دار شوہر بننا پڑے گا، اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے زندگی گزارنی پڑے گی، تب جا کر بات بنے گی. ورنہ جیسے آپ چل رہے ہیں نا، بیوی ادھر آپ سے پریشان اور آپ بیوی سے پریشان،
بچے ہوتے ہیں باپ سے پریشان، باپ بیٹوں سے پریشان، ایسے ہی چلو، اس میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ جب تک کیوں ہم کیا سمجھتے ہیں آدھا مسلمان بن کے بیڑا پار ہو جائے گا؟ سب پار ہونے والا نہیں، مکمل مسلمان بنو، کامل مسلمان بنو۔ جہاں تک آپ کی طاقت ہے برائیاں روکنے کی، روکو، اس پر آپ کو سوال ہوگا۔ جو آپ کی طاقت سے باہر نکل جائے اس کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ لیکن یہ کیا تماشا نہیں ہے، ہمارے گھروں ہم جوان نماز پڑھتے ہیں، جوان بیٹا سو رہا ہوتا ہے، کبھی ہم اس کو جگا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہمارے اوپر بھی فرض ہے، تمہارے اوپر بھی فرض ہے۔ بیوی نماز نہیں پڑھتی، ہم نماز پڑھتے، بیوی نہیں پڑھتی، کیا کبھی ہماری اندر ذمہ داری نہیں ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے تو اس کو ہم تنبیہ کریں، سمجھائیں، یہ سب ہماری ذمہ داری ہے۔ جوان بیٹی نماز نہیں پڑھتی ہے، وہ پردہ نہیں کرتی، کیا ہماری ذمہ داری ہے؟ یہ سب ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم ان ذمہ داریوں سے بھاگ کر کے سکون کی زندگی کبھی حاصل نہیں کر سکتے، اس کو نوٹ کریں۔ ختم کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے